Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Welcome again to the KPS online lectures. Students, today we are going to have our lecture number 10 for second year class. And in this lecture we will read chapter number 5 of the novel Mr. Chips. As in chapter number 4 we have come to know that how Mr. Chips married Catherine after meeting her on a visit. So let's start from the next. When Chips, dreaming through the hours at Mrs. Wickett's, recollected those days, he used to look down at his feet and wonder which one it was that had performed so signal a service. यानी जब भी मिस्टर चिप्स जो हैं वो मिसेस विकेट के यहाँ घंटों ख्यालों में खोए रहते, उन दिनों को याद करते रहते, तो वो नीचे अपने पैरों की तरफ देखते और हैरानी से सोचते कि वो कौन सा पाँव था जिसने इतनी अहम खिदमत जो है वो सरंजाम दी थी. That the trivial cause of so many momentous happenings was the one thing of which details awaited him. यानी और ये कि इतने अहम वाक़यात की वो मामूली वजह एक चीज़ थी जिसकी तफसीलात उसे याद नहीं थी. यानी मिस्टर चिप्स के लिए वो गुज़रा हुआ वक्त जो था वो बहुत ज़्यादा खुशी का बायस था. वो हैरान होते थे कि क्या वो इस तरह की ज़िंदगी गुजार चुके हैं. But he re-saw the glorious hump of the gable. He had never visited the Lake District since. लेकिन वो तसव्वुर में गैबल के खूबसूरत जो टीले थे वो देखते थे और इससे पहले वो कभी भी वहाँ नहीं गए थे. यानी उन्होंने लेक डिस्ट्रिक्ट जो है वो पहले कभी नहीं देखा था. एंड द माउस ग्रे डेप्थ्स ऑफ द वेस्ट वाटर अंडर द स्क्रीज. ही कुड री स्मेल द वॉश्ड एयर आफ्टर हैवी रेन. यानी वो उस वहाँ पर नीचे वॉस्ट वाटर के गहरे रंग की जो गहराइयाँ थी उनको देखते थे और वो तसव्वुर में मूसलाधार बारिश के बाद धुली हुई फ़िज़ा में दोबारा सांस लेते हुए महसूस करते थे. यानी उनको अभी भी वो वक्त जो है वो ठहरा हुआ महसूस होता था और वो उन दिनों को बहुत ज़्यादा याद करते थे. एंड री फॉलो द रिबन ऑफ द पास अक्रॉस द स्टाई हेड. और वो दुर्रे के पार जो स्टाई हेड की तरफ जाती हुई तवील सड़क थी, तवील और तंग रास्ता था, उस पर दोबारा चलते हुए खुद को महसूस करते थे. यानी वो अभी भी अपने आप को उन्हीं मनाज़र में महसूस करते थे, उसी वक्त में महसूस करते थे जो वो वहाँ पर गुजार चुके थे. So clearly it lingered that time of dizzy happiness, those evening strolls by the waterside, her cool voice and her gay laughter. और ये वाज़े यादें जो हैं वो कितनी वाज़े तौर पर उनके पास मौजूद थी. एंड वो खुशी भरा जो वक्त था, झील किनारे वो चहलकदमी किया करते थे और कैथरीन की खूबसूरत आवाज़ और उसके शौक कहकहे जो हैं वो मिस्टर चिप्स को याद आते थे. शी हैड बीन अ वेरी हैप्पी पर्सन ऑलवेज. वो हमेशा बहुत खुश रहने वाली शख्सियत थी, हमेशा वो खुश रहती थी. दे हैड बोथ बीन सो ईगर प्लानिंग अ फ्यूचर टुगेदर. वो दोनों अपने मुस्तकबिल की बहुत जोशो खरोश से मंसूबाबंदी किया करते थे. बट ही हैड बीन रादर सीरियस अबाउट इट, इवन अ लिटिल ऑड. लेकिन मिस्टर चिप्स जो थे वो इसके बारे में बहुत संजीदा रहते थे, मुस्तकबिल के बारे में संजीदा रहते थे और थोड़े से वो खौफज़दा
بھی تھے. It would be all right of course her coming to Brookfield. Other house masters were married. یعنی بے شک بروک فیلڈ میں کیتھرین کی جو آمد ہے وہ بالکل ٹھیک ہوگی، بہت خوشگوار ہوگی، کیونکہ ہاسٹل کے دوسرے انچارج جو تھے وہ بھی شادی شدہ ہی تھے. یعنی وہ اس بارے میں سوچتے تھے کہ وہاں پر آنا جو ہے وہ وہاں پہ ایک خوشگوار تبدیلی ہوگی بروک فیلڈ میں. دین ہی سے and she liked boys, she told him, and would enjoy living amongst them. اس نے انہیں بتایا تھا کہ اسے لڑکے پسند ہیں اور وہ ان کے درمیان رہنا جو ہے وہ بہت پسند کرتی ہے. او چپس آئی ایم سو گلیڈ یو آر وٹ یو آر. اور وہ مسٹر چپس سے کہا کرتی تھی کہ جو تم ہو میں اس سے بہت خوش ہوں. آئی واز افریڈ یو ور اے سولیسیٹر اور آ اسٹاک broker or a dentist or at a man with a big cotton business in Manchester. یعنی وہ ان سے کہا کرتی تھی کہ مجھے ڈر تھا، کہ خدشہ تھا کہ تم کوئی وکیل یا اسٹاک ایکسچینج کا کام کرنے والے ہوگے، یا ڈینٹسٹ دندان ساز ہوگے، یا پھر ایسے آدمی ہو جس کا مانچسٹر میں کپاس کا بہت بڑا کاروبار ہے. یعنی when she first saw Mr. Chips, she thought that he would be a businessman or a doctor having the business of cotton in Manchester, and she was afraid of it. Perhaps she did not like businessmen. Then I first met you, when I first met you, I mean, school mastering so different, so important, don't you think. یعنی کہ جب وہ پہلی دفعہ مسٹر چپس سے ملی تھی تو اس کو یہ لگا تھا کہ مسٹر چپس جو ہیں وہ ان میں سے کسی کام سے ایسوسیٹ ہوں گے. اسکول میں پڑھانا جو ہے وہ ان سب چیزوں سے کتنا مختلف اور کتنا اہم ہے. یعنی اس کے خیال میں ٹیچنگ جو ہے، جاب جو ہے، وہ ساری چیزوں سے، ٹیچنگ کا پروفیشن جو ہے وہ بزنس مین ہونے سے، ڈاکٹر ہونے سے، کاروباری انسان ہونے سے مختلف ہے، اور شاید اس کے لیے بہتر بھی تھا. اور وہ مسٹر چپس سے پوچھتی ہے کہ کیا آپ کا ایسا خیال نہیں ہے. ٹو بی انفلوئنسنگ دوز ہو آر گروئنگ ٹو گرو اپ. یعنی ان لوگوں پر اثر انداز ہونا جو جوان ہو رہے ہیں. اینڈ میٹر ٹو دا ورلڈ. اور وہ دنیا کے لیے اہم بھی ہیں. یعنی یہ چیز جو ہے وہ اس کے لیے بہت خوشی کا باعث تھی کہ مسٹر چپس جو ہیں وہ ٹیچر ہیں، کیونکہ وہ ایسے لوگوں پر، ایسے انسانوں پر، یعنی لڑکوں پر اثر انداز ہوتے تھے. لڑکے جو ہیں وہ ان سے بہت کچھ سیکھتے تھے، اور یہ اس لیے اہم تھا کیونکہ وہ ان لوگوں پہ اثر انداز ہو رہے ہیں جو کہ دنیا کے لیے بہت اہم ہیں. اس لیے اس کو مسٹر چپس کا جو پروفیشن ہے وہ بہت متاثر کرتا تھا. اسٹوڈنٹس، in this chapter we have read about some traits of Catherine. As she always became happy, she always lived happily. ہر وقت وہ خوش رہتی تھی، بہت زیادہ وہ پیسمسٹ تھی، اور مسٹر چپس جو ہیں اس کو بہت زیادہ پسند بھی کرتے تھے. کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ ایک کانفیڈنٹ لڑکی تھی، اور مسٹر چپس کے لیے اس کی بروک فیلڈ میں جو آمد تھی وہ بہت زیادہ خوشی کا باعث بننے والی تھی. اور مسٹر چپس کو وہ اپنی عادات کی وجہ سے کافی زیادہ پسند بھی تھیں. اور مسٹر چپس کا شعبہ جو تھا، وہ پروفیشن جو تھا، وہ بھی کیتھرائن کے لیے بہت زیادہ اٹریکٹیو تھا، کیونکہ اس کو لگتا تھا کہ مسٹر چپس کا ان لوگوں پہ اثر انداز ہونا جو دنیا کے لیے بہت اہم ہے، ایک خوشی کا باعث ہے. So students, this is our lecture for today, and now you are to make some questions from the part of the chapter number 5 that we have read. You will make the questions from the text and answer
yourself. So students, it was our lecture for today. Thank you so much.